رات کا وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے جب ممانی کی ڈانٹ کی آواز سے میری نیند اچانک ٹوٹ گئی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر چٹائی پر لیٹے لیٹے میں نے سہم کر آنکھیں کھولیں تو اندھیرے میں بس کمرے کی دیوار پر لگے پرانے کیلنڈر کی جھلملاتی تصویر نظر آئی۔ میرا پیٹ خالی تھا، دن بھر کچھ نہ کھایا تھا اور اب بھوک کی شدت سے میدا اندر ہی اندر مچل رہا تھا۔ باہر باورچی خانے سے سالن کے برتنوں کی کھنکھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ دل بے اختیار چاہا کہ چھپ کر وہاں جا کر بچا کچا کچھ کھا لوں، مگر ممانی کی سختیوں کا خوف جسم میں ایسا سما گیا تھا کہ ہمت نہ ہوئی۔ آدھی رات کو بھوک کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے میں بس چپ چاپ اندھیرے کو تکتی رہی، سوچتی رہی کہ کیا کبھی میرے نصیب میں بھی پیٹ بھر کر کھانا لکھا ہوگا۔ صبح جب ممانی نے زبردستی جگایا تو کمرے کی ٹھنڈ میں بدن اکڑ گیا تھا۔ کپڑوں کی حالت ایسی کہ کئی جگہ سے سلائی ٹوٹی ہوئی، کوہنیوں سے پیوند اکھڑ چکے تھے۔ ممانی کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ غصے سے کچن میں چلی گئی تھی اور میں ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے گئی۔ ناشتے میں بچا کھچا سالن پڑا تھا اور وہ بھی باسی۔ مجھے پلیٹ میں سالن کا ایک چھوٹا سا چمچ ڈال کر ہاتھ جھاڑ لیا گیا، جیسے میں کوئی غیر ہوں، جسے میرا کوئی حق نہ ہو۔ میں خاموشی سے وہ سالن کھاتی رہی، ہر نوالے کے ساتھ اپنی بے بسی اور لاچاری کا ذائقہ چکھتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ بھاگ جاؤں، کہیں دور چلی جاؤں جہاں یہ ظلم، یہ حقارت نہ ہو، مگر پھر قدم روک لیتے، یاد دلاتے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں سوائے ان کے جن کے گھر میں مہمانوں کی طرح بسی تھی اور جنہیں میری موجودگی زہر لگتی تھی۔ گھر کے دوسرے بچے ہنستے کھیلتے، نئے کپڑے پہنتے، میٹھے پکوان کھاتے تھے اور میں ہمیشہ ایک کونے میں سمٹی رہتی، چپ چاپ سب کی خدمت کرنا، ممانی کی ہر بات پر سر جھکانا، ان کے ہاتھوں کے تمانچے سہنا، ان کی آواز کی گرج برداشت کرنا۔ یہی میری زندگی تھی۔ عید کے دن بھی میرے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں آتا تھا۔ میں پرانے کپڑے دھو کر استری کرتی اور چپ چاپ سب کی خوشیاں دیکھتی رہتی۔ ہر عید پر دعا کرتی کہ شاید کوئی کرشمہ ہو جائے، شاید کوئی معجزہ میرے نصیب کا اندھیرا روشنی میں بدل دے۔ مگر سال پر سال گزر گئے اور میری دعائیں ہواؤں میں گم ہو گئیں۔ ایک بار سردیوں کی رات تھی، کمرے میں ٹھنڈ ایسی کہ سانس لیتے ہوئے بھی دھند نکلتی تھی۔ میرے پاس اوڑھنے کو ایک پرانا کمبل تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو چکے تھے۔ میں ٹھٹھرتے ہوئے اس کمبل میں لپٹی رہی۔ بھوک اور سردی کی ملی جلی تکلیف نے نیند کوسوں دور بھگا دی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ماں باپ کی دھندلی تصویریں ابھرتی تھیں۔ دل سوال کرتا تھا کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا میں یوں دربدر ہوتی؟ کیا کوئی ممانی، کوئی ماموں مجھ پر ہاتھ اٹھاتے؟ پھر آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے، مگر میں انہیں آستین سے چپکے سے پونچھ لیتی تاکہ صبح جب سب مجھے دیکھیں تو میرے آنسوؤں کا کوئی نشان باقی نہ ہو۔ ممانی کے رویے کا کوئی دن اچھا نہیں گزرتا تھا۔ کبھی کبھی تو صرف اس بات پر مار پڑتی کہ میں نے پانی کا گلاس غلط طریقے سے رکھا تھا۔ کبھی برتن دھوتے وقت پانی زیادہ بہا دیا تو سزا یہ کہ سارا دن کھانا بند۔ کبھی کپڑے دھونے میں دیر ہو گئی تو جھاڑو اٹھا کر پیچھے دوڑایا جاتا۔ میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو سزائیں ملتی وہ کبھی جسم پر نشان چھوڑ جاتی، کبھی روح پر گہرے زخم۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، مگر اپنے ٹوٹے وجود کو سمیٹ کر روز ایک نیا دن جینے کی کوشش کرتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن جب کھیتوں کے کنارے میں لکڑیاں چن رہی تھی تو پیروں میں پرانے جوتوں کی وجہ سے کانٹے چبھ گئے تھے۔ خون رس رہا تھا مگر میں نے کوئی شکوہ نہ کیا، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر گھر گئی اور ممانی نے دیکھا تو کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ لکڑیاں کم کیوں لائیں۔ میں اپنے زخموں کو کپڑے سے باندھ کر لکڑیاں چنتی رہی۔ اس وقت مجھے اپنی بے بسی پر خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا چیخوں، چلاؤں، کسی سے فریاد کروں، مگر زبان بند تھی، ہونٹ سی لیے تھے، کیونکہ اس گھر میں میری آواز کی کوئی قیمت نہ تھی۔ ہر رات اپنے رب سے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ کوئی آئے، کوئی فرشتہ، کوئی دوست جو مجھے اس قید خانے سے نکال لے۔ دل میں کسی معجزے کی امید باقی تھی، بس وہ امید ہی میری سانسوں کی ڈور کو تھامے ہوئے تھی۔ ہر رات آنکھوں میں خواب لے کر سوتی کہ شاید کل کا دن آج سے بہتر ہوگا، شاید کل مجھے پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوگا، شاید کل کوئی مسکرا کر میرا حال پوچھے گا، مگر ہر صبح وہی مایوسی کا سورج طلوع ہوتا تھا۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا، اپنے زخموں پر مسکراہٹ کا پردہ ڈالنا سیکھ لیا تھا۔ اندر ہی اندر خود سے وعدے کرتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں بھی جیوں گی، عزت سے، خوشی سے، مگر کب؟ یہ سوال ہر روز میرے اندر باز گشت کرتا۔ میں اکثر راتوں کو چھت پر چڑھ کر چاند کو دیکھتی، اسے اپنا ہمراہ سمجھتی، چاند سے کہتی، تم اتنے دور ہو مگر پھر بھی میری بات سنتے ہو،
تمہیں تو میری فریادیں سنائی دیتی ہوں گی نا؟ زندگی کا ہر دن ایک نئی آزمائش تھا، ہر لمحہ ایک نئی جنگ، مگر میں ٹوٹ کر بھی بکھری نہیں، بکھر کر بھی جی رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک انکہی امید زندہ تھی، ایک ایسا خواب تھا جسے ابھی مرنا نہیں تھا، وہی خواب جو ایک دن مجھے وہاں لے جانے والا تھا جہاں ظلم کا سایہ نہ ہو، جہاں بھوک نہ ہو، جہاں محبت ہو۔ لیکن اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خواب مجھے کہاں لے جائے گا، اور کسی دنیا کے دروازے میرے لیے کھلنے والے ہیں۔ آج بھی معمول کے مطابق صبح کی نرم دھوپ کھیتوں پر سنہری چادر کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں ٹوکری اٹھا رکھی تھی جس میں صبح سویرے توڑی گئی سبزیاں رکھی تھیں۔ ہوا میں مٹی اور ہری گھاس کی ملی جلی خوشبو گھلی ہوئی تھی جو دل کو ایک عجیب سی ٹھہری ہوئی خوشی دے رہی تھی، مگر میری آنکھوں میں وہی پرانی تھکن تھی، وہی خاموشی جو برسوں سے میری ساتھی تھی۔ میں تنہا کھیتوں کے کنارے چلتی جا رہی تھی، اپنے کام میں مگن، جب اچانک میری نگاہ سامنے جھکے ہوئے ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ ایک پرانے سے کنویں کے پاس بیٹھا اپنے دھیان میں کچھ بن رہا تھا۔ اس کا لباس سادہ مگر صاف تھا، جیسے غربت میں بھی ایک خودداری چھپی ہو۔ میری چال آہستہ ہو گئی، میں نے نظریں چرا لی، مگر دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ جانے کیوں اس اجنبی کے وجود سے ایک انوکھی سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے اس کی معصومیت ہوا میں کھلی ہو، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آیا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور ہماری نظریں ایک دم مل گئیں۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ اس کی آنکھیں گہری اور روشن تھیں، ان میں ایک عجیب سی کشش تھی، کوئی ایسی بلاوا دینے والی معصومیت جو مجھے چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر جما گئی۔ وہ ہولے سے مسکرایا، ایک ہچکچاہٹ بھری بھیگی سی مسکراہٹ، جیسے اسے بھی اندازہ ہو کہ وہ کسی انجانی لڑکی کو یوں ایک دم دیکھ کر الجھن میں ہے، مگر پھر بھی اپنی شرافت کی لاج رکھنا چاہتا ہو۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا، آواز میں ایسی نرمی تھی کہ جیسے تتلی کے پر چھو گئے ہوں۔ میں نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لیں، دل کی ہلچل کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دل تھا کہ جیسے کانوں میں بجتے اس سلام کے ساز پر جھومنے لگا تھا۔ کبھی کبھی ایک لمحہ، ایک نگاہ، ایک آواز انسان کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ وہ پل میرے لیے ایسا ہی تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ دل بھی کسی کی موجودگی سے چونک سکتا ہے، کہ جسم کے اندر کوئی ایسی لہر دوڑ سکتی ہے جو پورے وجود کو بیدار کر دے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگی، جیسے ان آنکھوں نے میرے اندر تک جھانک لیا ہو، میرے سارے دکھ، ساری بھوک، ساری تنہائیاں جان لی ہوں۔ میں نے جلدی سے قدم بڑھا دیے، اپنے دل کو ڈانٹتے ہوئے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، میں تو بس سبزی لینے آئی تھی، مگر چلتے چلتے بار بار دل بے اختیار مڑنے کو چاہتا۔ ہر جھکے قدم کے ساتھ اندر ہی اندر ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا، ایک انجانی چاہت، ایک انجانی امید، جیسے زندگی میں پہلی بار کوئی چراغ روشن ہوا ہو۔ اس دن کے بعد جانے کیوں میرے قدم خود بخود اسی کنویں کے راستے جانے لگے، کبھی ہاتھ میں کوئی بہانہ، کبھی کوئی سبزی کی ٹوکری، کبھی لکڑیوں کی گٹھری، مگر دل میں ایک ہی خواہش کہ شاید وہ دوبارہ نظر آ جائے۔ کبھی دور سے دیکھتی کہ وہ زمین پر جھکا کام کر رہا ہے، کبھی کنویں سے پانی بھر رہا ہے، کبھی کبھی وہ بھی نظر اٹھا کر ہلکی سی مسکراہٹ دیتا جس میں شرم، معصومیت اور ایک انجانی تسلی ہوتی۔ ایک دن جب میں کنویں کے قریب سے گزر رہی تھی، اچانک پاؤں پھسلا اور ہاتھ میں پکڑی ٹوکری زمین پر گر گئی، سبزیاں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ میں گھبرا کر جھکنے لگی کہ اچانک وہ لڑکا لپک کر آگے بڑھا اور ٹوکری اٹھانے میں میری مدد کی۔ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوئے اور ایک گرم لہر نے میرے پورے وجود کو چھو لیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا، نظریں جھکا لیں، مگر دل تھا کہ دھڑکنے سے باز ہی نہیں آتا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں سچائی کا ایسا رنگ تھا کہ میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ جانے کیوں ان چند الفاظ میں مجھے ماں کی ممتا، باپ کی شفقت اور بھائی کی حفاظت کا احساس ہوا۔ اتنے برسوں میں کسی نے اتنی نرمی سے میرا حال نہ پوچھا تھا۔ میں نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ لائی اور بس سر ہلا دیا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر ہم دونوں چند لمحے ایسے ہی کھڑے رہے، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے کائنات صرف ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہو۔ اس کے بعد ہمارے راستے کئی بار ملے، کبھی کھیتوں میں، کبھی کنویں پر، کبھی کسی چھوٹی سی پگڈنڈی پر۔ ہر ملاقات میں ایک نیا رنگ تھا، ایک نئی خوشبو۔ کبھی وہ مجھے دور سے سلام کرتا، کبھی میں جھجکتے ہوئے جواب دیتی۔ دل میں عجیب سی مٹھاس کھلنے لگی تھی، میں خود کو سنوارنے لگی تھی، حالانکہ میرے پاس سنوارنے کو کچھ نہیں تھا۔ پرانے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتی، بالوں میں تیل لگا کر چوٹی بناتی اور آنکھوں میں ایک چمک لے کر باہر نکلتی۔ اب کام کرتے ہوئے تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی، دل ہر وقت ایک گیت گاتا رہتا تھا،
جس کی دھن صرف میں ہی سن سکتی تھی۔ ممانی کی سختیاں اب بھی تھیں، فاقے تو اب بھی تھے، مگر اب ان سب کے بیچ ایک سہانا خواب بھی تھا، ایک ایسا خواب جس کا نام میں نے خود بھی نہیں رکھا تھا۔ بس ایک بے نام سی خوشی دل کے کسی کونے میں پھوٹنے لگی تھی، جیسے کسی بنجر زمین پر پہلی بار بارش برسی ہو۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکا بھی ہمیشہ ایک فاصلے پر رہتا، کبھی بے ادبی نہ کرتا، کبھی نظروں میں کوئی غلطی نہ آتی۔ اس کی معصومیت، اس کا ادب، اس کی خاموش سی موجودگی دل میں کچھ ایسی بس گئی کہ اب میں ہر روز اس کنویں کی راہ تکتی۔ شاید وہ خود بھی جان گیا تھا کہ میں اسے دیکھتی ہوں، شاید میں بھی جان گئی تھی کہ اس کی خاموش مسکراہٹیں میرے لیے ہیں، مگر پھر بھی نہ اس نے کچھ کہا نہ میں نے۔ دونوں اپنی اپنی تنہائیوں میں ایک خاموش سی امید کے چراغ جلائے جیتے رہے، اور میں دل میں ایک انکہی دعا باندھ چکی تھی کہ شاید ایک دن وہ خاموش مسکراہٹ الفاظ میں ڈھل جائے، شاید ایک دن اس اجنبی راستے پر میری تنہائیوں کا ہم سفر مل جائے۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے مقدر میں ایک ایسی ملاقات لکھی جا چکی ہے جو زمین کی نہیں، کسی اور دنیا کی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ کھیتوں پر چھن چھن کر بکھر رہی تھی، فضا میں سرسبز فصلوں کی مہک اور مٹی کی سوندھی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ کہیں دور سے کوئل کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس سنہری دوپہر میں ایک عجیب سا اداس راگ چھیڑ رہی تھی۔ ہوائیں دھیرے دھیرے چل رہی تھی، کبھی فصلوں کی بالیاں جھومتی تھیں، کبھی میرے اپنے دل کی ڈور ہلکورے لینے لگتی تھی۔ میں اپنے پیروں سے مٹی کے ڈھیلے کچلتے ہوئے کنویں کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ہمیشہ کی طرح وہ لڑکا اپنے کام میں مصروف تھا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ صبح سے کچھ کھائے پیے بغیر ممانی کے تانے سہتے سہتے جان نکلنے کو آئی تھی۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا تھا، مگر دل میں بھوک کی شدت کے ساتھ ایک بغاوت بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے سارا دن رو رو کر گزارا تھا۔ ممانی نے سالن کی ہانڈی چولہے پر چڑھائی تھی، مگر مجھ پر نظر ڈال کر طنزیاں ہنسی تھی اور کہا تھا، باقی سب کو کھانا ملے گا، تمہاری قسمت میں بھوکا رہنا لکھا ہے۔ یہ جملہ میرے دل پر پتھر بن کر گرا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے کسی سے کچھ نہ کہا، بس دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب مزید برداشت نہیں کرنا۔ کنویں کے پاس پہنچ کر میں رکی۔ وہ جھکا ہوا تھا، ایک پرانا لوٹا بھر رہا تھا۔ میری سانسیں بے قابو ہو رہی تھی۔ میں خود پر حیران تھی کہ آخر کیوں دل کی دیواریں ٹوٹ کر کچھ کہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بھوک، تکن، تنہائی اور وہ لڑکے کی معصوم موجودگی، یہ سب مل کر میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا کر چکے تھے کہ اب ضبط کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں شرماتے گھبراتے ہوئے نظریں جھکائی بس اتنا کہا، تم مجھ سے شادی کر لو، ممانی تو مجھے کھانا بھی نہیں دیتی۔ یہ الفاظ میرے لبوں سے اس طرح نکلے تھے جیسے برسوں سے دل میں قید کوئی معصوم خواہش اچانک آزادی پا گئی ہو۔ لمحے بھر کے لیے فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، ہوائیں جیسے ساکت ہو گئیں، فصلوں کی سرسراہٹ جیسے تھم سی گئی، کوئل کی آواز جیسے کہیں دور چھپ گئی۔ ہر چیز نے ایک پل کے لیے سانس روک لی۔ وہ لڑکا جو لوٹے میں پانی بھر رہا تھا ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے لرزے، لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ سن نہ پایا ہو کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو لفظوں سے کہیں زیادہ بول رہی تھی۔ میری اپنی سانسیں تیز ہو گئی تھی، دل دھڑک دھڑک کر پسلیاں توڑنے کو آ رہا تھا۔ میں نظریں جھکائے دوپٹے کو مروڑتے ہوئے زمین میں گڑ گئی تھی۔ دل میں خوف تھا کہ شاید میں نے بہت بڑی بے وقوفی کر دی ہے، شاید اب وہ میرا مذاق اڑائے گا، شاید مجھے دھتکار دے گا۔ مگر کچھ لمحوں بعد جب میں نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ وہ لڑکا بس چپ چاپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تمسخر نہیں تھا، کوئی طنز نہیں تھا، صرف حیرت، نرمی اور شاید کچھ اور، کوئی انجان سا جذبہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ ہوا دوبارہ چلنے لگی تھی، کنویں کے قریب لگے پرانے نیم کے درخت کی پتیاں سرسرانے لگی تھیں، دھوپ میں ایک ہلکی سی سنہری جھلملاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ قدرت خود ہماری خاموشیوں کی گواہ بن گئی ہے۔ میں نے دوپٹے کے پلو سے پسینہ صاف کیا اور خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ دل کی دھڑکن قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے کوئی رسم و رواج، کوئی لحاظ، کوئی شرم، سب کچھ ایک لمحے میں رون ڈالا تھا، مگر میں بھوک، ظلم اور تنہائی کی اس انتہا پر پہنچ چکی تھی جہاں عزت نفس بھی روٹی کے ایک نوالے پر قربان ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکا ابھی تک کچھ نہ بولا تھا، اس کی خاموشی ایک عجیب سا بوجھ بن کر میرے کندھوں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ آخر میں نے کیوں ایسا کہا
مگر پھر ایک انجان سی امید نے میرے دل میں ہلکی سی روشنی کر دی۔ شاید، بس شاید وہ میری فریاد کو سمجھے، میری بے بسی کو محسوس کرے۔ وہ لمحہ جب میں نے بے ساختہ دل کی بات کہہ دی تھی، ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک عجیب سا سناٹا ہم دونوں کے بیچ چھا گیا۔ ہوائیں جو اب تک سرسراتی تھیں جیسے دفعتاً اچانک رک گئیں۔ دھوپ کی کرنیں جو زمین پر بکھری تھیں ان میں بھی جیسے ایک اداسی سی اتر آئی تھی۔ میں اپنے الفاظ کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، اور وہ لڑکا جو اب تک خاموش کھڑا تھا ایک دم سے کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک جھلک چمکی، مگر اگلے ہی پل وہ گھمبیر ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر کی کسی سوئی ہوئی یاد کو چوٹ دے کر جگا دیا ہو۔ میں نے سانس روک کے دیکھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اب معصوم یا حیران نہیں تھی، وہ نظروں سے کچھ تلاش کر رہا تھا، جیسے میری روح میں جھانک کر کوئی پرانا راز ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہو۔ وہ خاموشی سے بغیر پلک جھپکائے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میرا دل تھا کہ ہر دھڑکن کے ساتھ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لی تھیں۔ دوپٹے کا کونا مروڑتے مروڑتے میری انگلیاں سفید ہو گئیں۔ شرمندگی کا ایک تیز ریلا میری پوری ہستی کو بہا لے گیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جسے کہنے کا حق نہ تھا۔ دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، مگر میں نے سر جھکائے چپ چاپ خود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ سناٹے کی شدت میں میری اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ لڑکا اب بھی چپ تھا، مگر پھر جیسے اچانک کسی اندیکھے خوف نے اسے جکڑ لیا ہو، وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی کہ میں کانپ اٹھی۔ وہ بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی اشارہ دیے تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ میں نے ساکت کھڑے ہو کر اسے جاتے دیکھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ خود سے بھاگ رہا ہو، جیسے کوئی بوجھ اچانک اس کے کاندھوں پر آ گرا ہو۔ میری آنکھیں بے اختیار اس کی پشت کو تکتی رہ گئیں۔ میں اسے دور جاتا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ ہلکی دھندلی دھوپ میں بس ایک دھندلا سا خاکہ بن کر رہ گیا۔ میرے دل میں ایک انکہی تشنگی، ایک کرب نے جنم لیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پلٹے، ایک نظر دیکھے، ایک لفظ کہے، کچھ تو کہے، مگر وہ جا چکا تھا۔ ہوائیں پھر سے چلنے لگی تھیں، مگر اب ان کی سرگوشیوں میں اداسی تھی۔ نیم کے درخت کے پتے سوگوار ہو کر جھومنے لگے، سورج کے زرد دھبے اب مدھم پڑنے لگے تھے۔ میں اکیلی خاموش کنویں کے کنارے کھڑی اپنے دل کی دھڑکنوں کے شور میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں اور دل ہی دل میں خدا سے سوال کیا، کیا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی؟ کیا میرا یہ بے ساختہ اظہار ہی میری تنہائی کا سبب بنے گا؟ کیا یہ لڑکا جس کی معصوم آنکھوں میں پہلی بار ایک خواب دیکھا تھا اب ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا؟ میرے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا، صرف ہواؤں کی سرگوشیاں تھیں، مٹی کی مہک تھی، اور وہ سنہرا سورج تھا جو دھیرے دھیرے ڈھل رہا تھا، جیسے میرے دل کی امیدیں بھی ڈھل رہی تھیں۔ میں وہیں کھڑی رہی، جانے کب تک، اپنے آپ میں گم، اس دور جاتے لڑکے کی شبیہ کو آنکھوں میں بسائے، ایک انجان انتظار میں ڈوبی ہوئی۔ کاش میرے والدین اس خوفناک حادثے کا شکار نہ ہوئے ہوتے، کاش وہ لمحہ کبھی نہ آتا جب ایک بے رحم رات میری پوری دنیا اجاڑ گئی تھی۔ آج میں جو ٹوٹی چھتوں، خستہ دیواروں اور کڑوی زبانوں کے بیچ زندہ ہوں، اگر میرے ماں باپ ہوتے تو شاید میرا چہرہ یوں بجھا نہ ہوتا، میری آنکھوں میں یوں مستقل نمی نہ بسی ہوتی۔ میری دنیا کبھی بہت روشن تھی، میرا بچپن خوشبوؤں سے مہکتا تھا، میری ماں ایک ہنستی مسکراتی عورت جس کی ہنسی کی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی، میرا باپ ایک محنتی کسان جس کے کمر جھکانے والے ہاتھوں میں میرے لیے خواب بنے جاتے تھے۔ ہم ایک چھوٹے مگر محبت سے بھرے گھر میں رہتے تھے، صبح میٹھی آوازوں سے جاگتی تھیں اور راتیں دعاؤں کی پرسکون آغوش میں سمٹ جاتی تھیں۔ لیکن پھر ایک دن وہ طوفانی رات آئی، بادل ایسے گرجے جیسے آسمان پھٹنے کو ہو، بارش ایسی برسی جیسے زمین اپنے دکھ دھو رہی ہو۔ میرے ماں باپ شہر گئے تھے، کہتے ہیں سڑکیں پھسلن سے بھر گئی تھیں۔ کسی موڑ پر ان کی گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ختم ہو گیا، نہ کوئی آخری بات، نہ کوئی الوداعی نظر، بس ایک خبر آئی، یتیمی کی مہربان خبر۔ اس دن کے بعد میرا نصیب بھیگ گیا تھا۔ چھوٹی سی میں اپنے ننھے دل میں ساری دنیا کا بوجھ اٹھائے ممانی کے گھر آ گئی تھی، ایک ایسا گھر جہاں نہ ماں کی محبت تھی نہ باپ کا سہارا، جہاں ہر نوالا احسان بن کر ملتا اور ہر سانس پر تانا چپکایا جاتا۔ ممانی کبھی مجھے بیٹیوں جیسا نہ سمجھ سکی، اس کی نظروں میں میں بس ایک بوجھ تھی، ایک اضافی پیٹ جسے پالنا مجبوری تھی۔ کھانے کے وقت وہ اپنی بیٹیوں کو بھرپور تھال بھر کر دیتی اور میرے لیے ایک کونے میں بچا کھچا سالن اور خشک روٹی چھوڑ دیتی۔ کبھی کبھی تو وہ بھی نصیب نہ ہوتی،
میں خالی پیٹ لیٹ کر آسمان کو تکتی اور ماں کے لمس کی یاد میں سسکیاں بھرتی۔ میرے کپڑے دوسروں کے اتارے ہوئے ہوتے، پھٹے دامن، پرانے جوتے اور سردیوں میں ٹھنڈی ہواؤں سے لڑتا میرا نازک بدن، ممانی کی جھڑکیاں، ان کی آواز کا زہر اور دوسرے بچوں کی حکارت بھری ہنسی، یہ سب میرے روزمرہ کا حصہ بن گئے تھے۔ میں اکثر اکیلے میں دعائیں مانگتی، یا اللہ میرے ماں باپ واپس بھیج دے یا کوئی کرشمہ کر کے مجھے اس قید سے نکال لے، مگر دعائیں جیسے سنی ہی نہ جاتی۔ بس رات کو خوابوں میں ماں کی آغوش، باپ کے ہنستے چہرے آتے اور صبح ہوتے ہی تلخ حقیقت پھر سے میرے سامنے کھڑی ہوتی۔ کبھی کبھی جب کوئی اجنبی مسکراتے ہوئے مجھ سے بات کر لیتا تو دل چاہتا وہیں اس مسکراہٹ میں چھپ جاؤں۔ کسی کے ہلکے سے پیار بھرے لمس کو ترستی تھی میں، خود کو سنبھالتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس دن کنویں پر وہ سادہ سا لڑکا مسکرا کر بولا تھا تو میرے اندر کوئی ٹوٹے خواب، کوئی بکھری دعا اچانک جی اٹھی تھی۔ شاید اسی لیے بھوک سے تڑپتی میں بے ساختہ کہہ بیٹھی تھی، تم مجھ سے شادی کر لو، ممانی کھانا نہیں دیتی۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج مجھے کسی انجان لڑکے سے ایسا کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کاش میری قسمت کچھ اور لکھی ہوتی۔ رات آنکھوں میں کٹی، میں بار بار کروٹیں بدلتی رہی، ہر آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی، ہر سائے میں اس کی شبیہ ڈھونڈتی۔ دل میں عجیب سی بے قراری تھی، جیسے کوئی امید کا دیا جل اٹھا ہو، ٹمٹماتا، کانپتا مگر روشن۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ میں چپکے سے اٹھ گئی، کپڑے بدل کر پھٹے دوپٹے کو ذرا سا سنوار کر میں کنویں کے پاس آ بیٹھی۔ میری نظریں راہ تک تھیں، میرے دل کی دھڑکن راستے کی گرد اڑنے کی منتظر، میرے کان ہر قدموں کی چاپ پر مچلنے والے۔ پوری صبح گزر گئی، سورج آسمان پر چڑھ آیا، دھوپ تیز ہو گئی، گرد اور غبار کے جھکر چلنے لگے، مگر وہ نہیں آیا۔ میں ہر آتے جاتے کسان کو نظر بھر کر دیکھتی، ہر سادہ کپڑوں والے لڑکے میں اس کا چہرہ تلاش کرتی، مگر ہر بار مایوسی ہاتھ آتی۔ دوپہر کی لو جیسے میرے وجود کو جھلسانے لگی، پیاس سے ہونٹ سوکھنے لگے تھے، مگر میں وہیں بیٹھی رہی۔ میرے اندر ایک ضد سی جاگ اٹھی تھی، کاش وہ آ جائے، کاش وہ مسکرا کر کہے چلو اب تمہیں بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ میرے جسم پر مٹی کی تہ جم گئی تھی، آنکھوں میں گرد کے ذرات گھس گئے تھے، مگر میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ میرے دل میں ایک انجانی امید کی کمپلیں پھوٹتی جا رہی تھی۔ کبھی سوچتی شاید وہ ناراض ہو گیا ہو، کبھی دل تسلی دیتا شاید مصروف ہو گیا ہو۔ جب سورج ڈھلنے لگا اور شام کی زرد روشنی کھیتوں پر بکھرنے لگی تو میری امیدیں بھی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سا کرب اٹھا۔ وہ سادہ سا لڑکا جس نے کل تک آنکھوں میں عجیب سی روشنی سمیٹ رکھی تھی، آج میری بے قراری سے بے خبر کہیں کھو گیا تھا۔ کیا وہ میری بات سے ڈر گیا تھا؟ کیا میں نے اپنی بھوک کا یوں اظہار کر کے اسے دور کر دیا تھا؟ میں خود سے سوال کرتی رہی، اپنی قسمت پر رو پڑی، اپنی محرومیوں کو کوستی رہی۔ مٹی میں لپٹی بکھرے بالوں والی میں ایک بار پھر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ بے بس ہو کر میں اٹھی، چلتے چلتے قدموں میں لرزش تھی، جیسے میری ٹوٹی ہوئی امیدوں نے میرے جسم سے جان چوس لی ہو۔ ہر قدم پر دل چاہتا واپس مڑ کر دیکھوں، شاید وہ آ جائے، مگر ہر بار خالی منظر، خالی راستہ میرا مذاق اڑاتے۔ رات کو بستر پر لیٹ کر میں نے چپکے سے آنسو بہائے، خاموش سسکیاں بھر بھر کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ چاندنی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی اور میں اس کی روشنی میں اپنے خوابوں کا جنازہ اٹھتے دیکھ رہی تھی۔ شاید کچھ خواب صرف خواب ہوتے ہیں، شاید میرے نصیب میں بھوک، محرومی اور تنہائی ہی لکھی ہے۔ اسی ادھوری امید کے ساتھ میری آنکھ لگ گئی، ایک آخری سوچ کے ساتھ کہ کل شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ رات جانے کب گہری ہو گئی تھی، سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا، ہوا کی مدھم سرگوشیاں کمرے کی ویرانی میں گونج رہی تھی۔ ممانی کے گھر کا پرانا سا پنکھا چرچراتے ہوئے گھوم رہا تھا اور میں اپنے پھٹے ہوئے بستر پر مٹی سے سنے تکیے پر سر رکھے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو چکے تھے، تھکن نے جیسے پورے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ رفتہ رفتہ نیند کی نرم لہر نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور پھر اچانک میرے سامنے ایک ایسا منظر ابھرا جو حقیقت سے کہیں زیادہ حسین، کہیں زیادہ دلکش تھا۔ میں ایک وسیع و عریض سنہری میدان میں کھڑی تھی، چاروں طرف سورج کی کرنوں جیسے درخت تھے جن پر سونے جیسے پتے چمک رہے تھے۔ ہوا میں خوشبو تھی، چنبیلی اور موتیے کی۔ میرے پاؤں کے نیچے نرم مخملی گھاس تھی جس پر قدم رکھتے ہی سنہری روشنی پھوٹ پڑتی تھی۔ آسمان نیلا نہیں، شفاف سنہری تھا، چندے کی طرح جگمگاتا۔ بادلوں کی ٹکڑیاں یوں تیر رہی تھیں جیسے کسی جادوئی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میں حیران مبہوت کھڑی تھی،
جب سامنے دور سے ایک شاندار جلوس آتا دکھائی دیا، سونے کے رتھ، سفید گھوڑے اور ان کے بیچ ایک شخص، وہی لڑکا، مگر اب وہ عام کسان نہیں تھا۔ اس کے سر پر چمکتا ہوا سونے کا تاج تھا جس میں نیلم اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ اس کے لباس شاہی ریشمی تھے، کندھوں پر نیلے مخمل کی کڑھائی شدہ کمر بند اور ہاتھوں میں چمکتے کڑے۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے، وہ جیسے ہوا پر تیرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانسیں جیسے رک گئیں، آنکھیں حیرت میں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میرے قریب آیا، چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری چمکتی ہوئی روشنی، جیسے کائنات کے سارے راز اس میں چھپے ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، جیسے کسی انجانی کشش نے میرا وجود اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ تم جانتی ہو نا تم نے کیا کہا تھا؟ اس کی آواز نرم تھی مگر دل کی تہہ تک اتر جانے والی۔ میں شرم سے نظریں جھکا گئی مگر اس نے ہلکے سے میرے ہاتھ کو تھام کر کہا، تمہاری بھوک، تمہاری فریاد، تمہاری سادگی، سب مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ میرے وجود پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، سنہری محل کے اندر جہاں دیواریں بھی سونے کی تھیں اور فانوس ہیرے موتیوں سے بنے تھے۔ فرش ایسا صاف کہ اپنا عکس دکھائی دیتا تھا۔ ہر کونے میں خوشبو تھی، ہر راہداری میں موسیقی۔ وہ ایک بڑے سے سنگھاسن کے سامنے رکا، میرے سامنے جھک کر بولا، آج سے تم شہزادی ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنی چمکتی انگلی سے میرے ماتھے پر ہلکا سا لمس کیا۔ ایک روشنی میرے اندر اتر گئی، ایک عجیب سی حرارت نے میرا دل بھر دیا۔ وعدہ کرتا ہوں، وہ نرمی سے بولا، اب تمہیں کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں ہونا پڑے گا، اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے، شکر کے، محبت کے، اپنائیت کے آنسو۔ میں نے پلکیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کیا۔ یہ کیسا خواب تھا، کیسی دنیا، یہ کیسے وعدے تھے جو دل کی ہر دراڑ کو بھر رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور وہ مجھے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، وقت آنے پر میں لوٹوں گا، تمہیں لینے آؤں گا، تب تک اپنے دل کی کھڑکی کھلی رکھنا۔ اچانک سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا، محل، روشنیاں، خوشبوئیں، سب کچھ کوہرے میں لپٹنے لگا۔ میں نے بے چینی سے اسے پکارا مگر اس نے بس مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور دور ہوتے ہوتے ہوا میں گھل گیا۔ روشنی مدھم ہوتی گئی اور میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ کمرے کی ویرانی، ٹوٹا بستر، پرانا پنکھا، سب اپنی جگہ تھا مگر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشبو بس چکی تھی، ایک روشنی، ایک امید۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، لگا جیسے ابھی ابھی کسی نے ان میں محبت اور دعا رکھ دی ہو۔ یہ خواب تھا یا کوئی اشارہ؟ کیا وہ لڑکا حقیقت میں کوئی شہزادہ تھا؟ کیا میری فریاد آسمانوں تک جا پہنچی تھی؟ میں اپنی انگلیاں آپس میں گوندتے ہوئے چھت کو دیکھنے لگی اور پہلی بار دل سے مسکرا دی۔ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح پھیلا نہیں تھا، کمرے کی بوسیدہ دیواریں ہلکی ہلکی روشنی سے رنگ رہی تھی۔ میں ابھی بستر پر بیٹھی انگڑائیاں لے رہی تھی کہ باورچی خانے سے مومانی کی کرخت آواز گونجی، اوئے لڑکی، ابھی تک سو رہی ہے؟ کون کرے گا کام؟ کیا ہماری مہارانی ہے تو؟ میں جلدی سے اٹھنے لگی، آنکھیں نیم خوابیدہ تھیں، بدن میں نیند کی سستی تھی۔ ابھی میں بمشکل دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ مومانی میری طرف لپکی اور اپنے مخصوص انداز میں مجھے برا بھلا کہنے لگی، بے شرم، نکھٹو، مفت کی روٹی کھانے والی، کھا کھا کر ہاتھی بنی جا رہی ہے۔ ان کی زبان کی کرواہٹ دل میں تیر کی طرح لگی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر میں نے ضبط کر لیا۔ نیند سے بوجھل دماغ ابھی ان کے الفاظ کی شدت کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پایا تھا کہ ایک زوردار آواز آئی، ٹھن ٹھن ٹھن۔ ہم دونوں چونک کر باورچی خانے کی طرف دیکھنے لگی۔ برتن جو کل رات الماری میں ترتیب سے رکھے گئے تھے خود بخود ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے تھے۔ کسی نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ کوئی جانور نہ انسان، بس یوں لگا جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے دھکا دے کر انہیں نیچے پھینک دیا ہو۔ اسٹیل کے تھال، پیتل کی پلیٹیں، مٹی کے مٹکے، سب زمین پر گرتے چٹکتے ایک ہولناک شور پیدا کر رہے تھے۔ مومانی کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آواز میں پہلی بار خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی تھی، جیسے کسی برفانی ہوا نے ہمیں چھو لیا ہو۔ اور پھر دروازے، وہ پرانے چرچراتے لکڑی کے دروازے جو کل رات بند کیے گئے تھے، ایک ایک کر کے خود بخود کھلنے لگے۔ پہلے باورچی خانے کا، پھر صحن کا،
پھر باہر جانے والا مین گیٹ۔ ہر دروازے کے کھلنے پر ایک بھاری سی کڑاک کی آواز گونجتی اور ہر کمرے میں خوف اور وحشت کی لہر دوڑ جاتی۔ ممانی سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ ان کا جسم کپ کپا رہا تھا اور لبوں پر مسلسل کلمہ جاری تھا، مگر آواز اتنی ہلکی کہ خود ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کا سایہ ہے؟ مجھے لگا جیسے ہوا میں کچھ سرگوشیاں ہو رہی ہوں، ایسی سرگوشیاں جو کسی اور دنیا سے آ رہی ہوں۔ ہوا کے جھونکے اندر آ کر پردوں کو اڑانے لگے، دیواروں پر لٹکتے شکستہ فریم زور زور سے ہلنے لگے اور ہر چیز میں ایک بے نام سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ ممانی نے ایک چیخ مار کر میرا بازو پکڑا۔ کچھ کر، کچھ پڑھ، کوئی دعا، ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ ان کی آنکھوں میں خالص خوف تھا۔ وہ ممانی جو دن رات مجھے ذلیل کرتی تھی آج میرے ہی سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ دل میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی۔ زبان کپ کپا رہی تھی مگر میں پڑھتی رہی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں، سانسیں گھٹنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کمرہ آہستہ آہستہ سکڑ کر ہمیں اپنی مٹھی میں قید کر رہا ہو۔ اتنے میں ایک زوردار ہوا کا جھکڑ آیا، اتنا شدید کہ کھڑکیاں زور سے بجنے لگیں، مٹی کے ذرات فضا میں اڑنے لگے اور میرے بال چہرے پر بکھر گئے۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا، ایک مدھم پر عجیب سی گونجدار آواز میں، آمنہ۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا۔ ممانی اب باقاعدہ رو رہی تھی، ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، اور پھر یکا یک سب کچھ تھم گیا۔ دروازے اپنی جگہ بند ہو گئے، برتن وہیں پڑے ساکت ہو گئے، ہوا بھی جیسے تھم کر ساکن ہو گئی۔ بس ایک غیر مرئی بوجھ تھا جو فضا میں معلق تھا، ایک خاموش پراسرار بوجھ۔ ممانی نے لرزتے ہاتھوں سے مجھے گھسیٹا اور باورچی خانے کے کونے میں لے آئی۔ یہ تیرے ساتھ ہی آیا ہے، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، تیری وجہ سے، تیری نحوست سے۔ میں نے ان کی بات سن کر نظریں جھکا لیں۔ نہ میں نے کچھ بلایا تھا، نہ چاہا تھا کہ یہ ہو، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک خاموش سا احساس تھا۔ شاید میری فریاد سن لی گئی تھی، شاید کوئی میرا محافظ بن کر آیا تھا۔ ممانی بدحواس ہو کر مولوی صاحب کو بلانے کی باتیں کرنے لگی۔ میں خاموشی سے برتنوں کو اٹھانے لگی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انوکھی سی مسکراہٹ جنم لے رہی تھی۔ رات کے خواب اور آج صبح کے واقعے نے دل میں ایک انجان میٹھی سی امید جگا دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، جیسے کہانی کا ایک نیا باب لکھا جا رہا ہو، ایسا باب جس میں میں تنہا نہ ہوں گی۔ شام کا وقت تھا، سورج نے آسمان پر سنہری کرنوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی سی نمی تھی، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ ہواؤں میں خوشبو گھول رہے ہوں۔ میں صحن میں بیٹھی پرانے کپڑے دھو رہی تھی، ہاتھوں میں صابن کی جھاگ تھی اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ کل رات کے خواب اور آج صبح کے پراسرار واقعے نے میرے دل میں سوالات کے انبار لگا دیے تھے، اور تبھی اچانک ہوا میں ایک الگ سی مہک گھلنے لگی۔ یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہ تھی، نہ چمیلی، نہ گلاب، یہ تو کوئی ایسی خوشبو تھی جو سیدھی دل میں اترتی تھی، جیسے کسی دور دیس کی یاد ہو، جیسے کسی پرانی دعا کی قبولیت ہو۔ میرے ہاتھ سے پانی کا بھرا کٹورا چھوٹ کر زمین پر گر گیا، چونکہ سامنے کھلے کھیت سے ایک عجیب سا منظر میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ تھا وہی لڑکا، مگر آج وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ آج اس کا انداز شاہانہ تھا، چمکتے ریشمی لباس میں ملبوس، لباس پر سونے کی باریک کڑھائی، گردن میں چمکتی نیلی پتھر کی مالا اور ماتھے پر ہلکی سی سنہری چمک۔ اس کے وجود کے گرد ایک ہلکی سی دھند تھی، ایسی دھند جو بادلوں جیسی لگتی تھی مگر زمین کو چھوتی نہیں تھی۔ وہ ہر قدم پر یوں چل رہا تھا جیسے ہوا خود اس کے راستے چوم رہی ہو۔ اس کے چلنے سے کوئی معمولی سی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، بس خوشبو، روشنی اور خاموشی کا ایک انوکھا امتزاج ساتھ چل رہا تھا۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے، میں بے اختیار پیچھے ہٹ گئی، میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ ہوا میرے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رکا، آنکھوں میں ایک اجنبی سی چمک تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، اور پھر ایک ایسے انداز میں بولا جیسے صدیوں سے یہی لمحہ اس کا مقدر تھا، میں تمہاری خواہش پوری کرنے آیا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں، لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ میں نے بمشکل تھوک نگلا اور سرسری سی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہ تھوڑا سا جھکا، اپنی چمکتی آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، میں انسان نہیں ہوں، میں جنات کی دنیا کا شہزادہ ہوں، شاہ جنات کا بیٹا۔ میں مدتوں سے انسانوں میں چھپا بیٹھا تھا، اپنی پہچان چھپائے، اپنی طاقتیں دبائے۔ میرے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا، ٹانگیں لرزنے لگیں۔ یہ سچ تھا یا خواب؟
وہ آگے بڑھا اور بولا، تم نے جو معصوم خواہش دل سے کی تھی اس نے مجھے باندھ لیا ہے۔ تم نے جو دکھ سہے وہ کائنات کی سرگوشیوں تک پہنچے اور کائنات نے مجھے تم تک بھیج دیا۔ میری نظریں اب بھی اس کے لباس پر تھیں، وہ چمکدار کپڑا اس کی ہر جنبش پر روشنی کو جذب اور منعکس کرتا۔ ہوا میں معلق بادل اب دھیرے دھیرے اس کے ارد گرد گردش کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے خود فطرت بھی اس کے ساتھ جھوم رہی ہو۔ اس نے اپنی ہتھیلی میرے سامنے کھولی، اس کی ہتھیلی میں ایک ننھا سا نیلا ستارہ جھلملا رہا تھا۔ یہ ہماری دنیا کی نشانی ہے، اگر تم اسے قبول کر لو تو میرا وعدہ ہے کہ تم کبھی تنہا نہیں رہو گی۔ میرے لب خشک ہو چکے تھے، میں نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سر ہلایا۔ نہ ہاں نہ نہ، بس ایک مبہوت سی کیفیت۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہماری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے، لیکن محبت ہر دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں نے بمشکل ہمت جمع کر کے سوال کیا، تمہارے پاس کون سی طاقتیں ہیں؟ میں ہواؤں سے بات کر سکتا ہوں، دریاؤں کو راستہ دکھا سکتا ہوں، چاندنی کو ہاتھ میں قید کر سکتا ہوں، اور اگر تم کہو تو سورج کو بھی تمہارے قدموں میں جھکا سکتا ہوں۔ میری روح کانپ گئی۔ ایسی باتیں میں نے صرف کہانیوں میں سنی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف دل کہہ رہا تھا کہ قبول کر لو، یہ قسمت کا تحفہ ہے، دوسری طرف دماغ ڈرا رہا تھا، یہ جادو ہے، فریب ہے، انجام کیا ہوگا؟ وہ جیسے میرے خیالات کو پڑھ رہا تھا، نرمی سے بولا، تمہیں فیصلہ کرنے کی مکمل آزادی ہے، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، میری محبت بھی تمہاری مرضی سے جڑی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے کل رات کا خواب گھوم گیا، وہی سونے کا محل، وہی شہزادہ، وہی وعدے۔ تو کیا یہ سب حقیقت تھا؟ کیا میری دعائیں سنی گئی تھیں، یا یہ کسی اور کائنات کا جال تھا جس میں الجھنے جا رہی تھی؟ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے خدا، اگر یہ بھلا ہے تو میرا ہاتھ تھام لے، اور اگر برا ہے تو بچا لے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی روشنی پھوٹی، جیسے وہ میری بے آواز دعا کو سن چکا ہو۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو مزید گہری ہو گئی، بادلوں نے ایک دائرہ سا بنانا شروع کر دیا اور فضا میں ایک خفیف سی موسیقی گونجنے لگی۔ میری آنکھوں میں حیرت، خوف اور انجانی چاہت کا طوفان تھا، اور اس کی آنکھوں میں صبر، محبت اور وفا کی کہانیاں۔ اس لمحے مجھے لگا کہ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ میری تقدیر کی ایک انوکھی شروعات تھی۔ وہ لڑکا، یا میں اسے اب شہزادہ ہی کہوں گی، مجھ سے ایک ایسا فیصلہ مانگ رہا تھا جو نہ صرف میری تقدیر کو بدل دے گا بلکہ میرے پورے وجود کو ایک نئی حقیقت کی طرف دھکیل دے گا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، ایک قدم بنا ہلتے ہوئے، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں کس قسم کی کشمکش میں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں گہری خاموشی تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ لمحہ میرا فیصلہ بدل دے گا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک خاص نوعیت کا جادو تھا جو میرے دل کو لرزاتا تھا۔ اگر تم ہاں کہو تو میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہوگا، شاہی زندگی، بے انتہا دولت، عزت، اور وہ سب کچھ جو تم نے کبھی چاہا ہو۔ لیکن اگر تم نہ کہو تو میں تمہاری یادیں بھی مٹا دوں گا، تمہیں کچھ یاد نہ رہے گا، نہ میں، نہ یہ سب کچھ، نہ تمہاری خواہشیں، صرف تمہارا ماضی اور موجودہ غم باقی رہ جائے گا۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی، محبت یا خوف، غربت اور بھوک کا خیال تھا جو ہر دن میری زندگی کا حصہ تھے، لیکن عزت بھی تو تھی، وہ عزت جو میں نے ہمیشہ اپنے والدین کی دعاؤں میں پائی تھی۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات ایک ساتھ گونجنے لگے۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا میں اس دنیا کی حقیقتوں سے نکل کر ایک نئی دنیا میں جا سکتی تھی؟ کیا میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اس سے محبت کرنے کا عہد کر سکتی تھی؟ میرے جسم میں ایک اٹوٹ تسکین کی لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی وہ خوف بھی تھا کہ یہ سب کچھ کہیں میرے لیے خواب نہ ہو، ایک ایسا خواب جس کی قیمت میں اپنے جذبات اور اپنی شناخت کو بیچ کر دوں۔ میں نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ میری آواز لرزتے ہوئے نکلی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، یہ تمہارا فیصلہ ہے، میں صرف تمہیں ایک راستہ دکھا رہا ہوں۔ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا ہو، لیکن یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے اپنے دل سے قبول کرتی ہو یا نہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے دماغ کو یکجا کیا۔ میرے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا میں اس راہ پر قدم رکھوں؟ کیا میں اس جادوئی دنیا کو اپنی حقیقت بنا سکوں گی، یا یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہوگا؟ وہ لمحہ آیا جب میری نظریں اس کی آنکھوں میں گئیں، وہ گہری چمکدار آنکھیں جو میری روح کے دروازے کھول رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے ایک فیصلہ کیا۔ پھر اچانک ایک جادوئی روشنی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
میرے سامنے ایک نیا منظر تھا، ایک چمکتا ہوا میدان جہاں ہر طرف روشنی پھیل رہی تھی۔ دور تک پھیلے ہوئے پھول، درخت اور رنگین جگنو جیسی مخلوقات گھوم رہی تھی۔ یہ جگہ ایک طلسمی منظر کی طرح لگ رہی تھی جس میں حقیقت اور خواب کا فرق مٹ چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ اچانک میں نے خود کو ایک عجیب سی جگہ پر پایا۔ یہ جگہ وہی تھی جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، جہاں محبت، قدرت اور تقدیر کا ملن تھا۔ اور پھر وہ آیا، وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ کیا تم تیار ہو؟ اس کی آواز ایک خواب کی مانند تھی، نہ پکی نہ دھیمی، بس ایک قدرتی سی سرگوشی۔ میرے اندر کی جنگ تھم چکی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں، میں نے جوش سے کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں خوشبوئیں بھر گئیں اور روشنی کے رنگوں میں گھومتے ہوئے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی گئی۔ میری زندگی میں یہ نیا عہد اتنا زبردست تھا کہ میں خود بھی اس میں رچ بس گئی تھی۔ شاہی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے میں جتنی خوش تھی اتنی ہی حیران بھی تھی۔ محل کا ہر کمرہ، ہر باغ، ہر چھت مجھے نئی حقیقت کا حصہ لگنے لگا تھا۔ میری زندگی کی کتاب کے نئے صفحے یکے بعد دیگرے کھل رہے تھے اور میں نئے انداز میں جینے کی صحیح کر رہی تھی۔ جنات کی ملکہ بننے کے بعد مجھے ایک نئی دنیا کے راز معلوم ہوئے جن کا تصور بھی میں پہلے نہ کر پاتی۔ محل کی ہر دیوار، ہر کمرہ، ہر گوشہ ایک خاص طرح کی سرگوشی کرتا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کی ہر بات، ہر حرکت محسوس ہوتی تھی، جیسے میرا شعور اب ساری دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا ہو۔ ایک دن میں محل کے جادوئی باغات میں قدم رکھے ہوئے تھی۔ ہر طرف رنگین پھولوں کا جھرمٹ تھا۔ درختوں کی چھاؤں میں سرسبز وادی پھیل رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو میں لپٹی ہوئی ہوا میری جلد کو ٹٹول رہی تھی۔ میرے قدموں کے نیچے چمکتی ہوئی زمین جیسے ہر قدم پر سحر پھیلتا جا رہا ہو۔ پانی کی ایک جھیل کے کنارے میں رک کر کھڑی ہوئی اور میں نے بے اختیار جھیل میں جھانکا۔ اچانک ایک عجیب طاقت نے میرے جسم میں سرک کر اپنی نئی توانائی بھر دی۔ میں پانی کی سطح پر قدم رکھتے ہوئے اس پر چلنے لگی، جیسے مجھ سے یہ صلاحیت کبھی چھینی نہیں جا سکتی۔ پانی کی لہر نے میرے قدموں کا ساتھ دیا اور میں فضا میں تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے میں بے خود ہو کر اپنے نئے اختیارات کے اثرات میں محو ہو گئی۔ یہ تمہاری طاقت ہے، ایک آہنگ بھری آواز آئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ لڑکا، اب جنات کا شہزادہ، میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جھلک تھی، لیکن ساتھ ہی کچھ اور بھی تھا، ایک سنجیدگی، ایک خاموش خوف۔ تم اب جنات کی ملکہ بن چکی ہو، وہ بولا۔ تمہاری طاقت اب تمہارے جسم کے اندر رچ بس گئی ہے۔ تم اب پانی پر چل سکتی ہو، ہوا میں اڑ سکتی ہو، اور تمہاری آنکھوں میں وہ صلاحیت ہے کہ تم چھپے ہوئے رازوں کو دیکھ سکو۔ میری آنکھوں میں ایک چمک آئی، لیکن میرے اندر ایک غیر معمولی سوال بھی تھا۔ کیا میری اس طاقت کے ساتھ کوئی اور بھی راز چھپے ہیں؟ یہ تمہاری آزمائش ہے، شہزادہ بولا۔ جنات کی دنیا میں سب کچھ سچ نہیں ہوتا، اور بہت ساری سازشیں تمہارے ملکہ بننے کے خلاف ہیں۔ اب میرے ذہن میں ایک اور سوال جاگا، کیا حقیقت میں جنات کی دنیا میں سب کچھ جان پاؤں گی، یا پھر مجھے اپنی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو جنات کی دنیا میں میرے ملکہ بننے کو قبول نہیں کر رہے؟ لیکن یہ سب اتنا آسان تو نہیں تھا، اور جلد ہی وہ لمحہ آیا جب میری زندگی میں ایک نیا چیلنج آیا۔ جنات کی دنیا میں کچھ ایسے بھی تھے جو میرے ملکہ بننے کو دل سے نہیں مانتے تھے۔ یہ جنات نہ صرف میری طاقت کو چیلنج کرنے لگے تھے، بلکہ وہ اندرونی سازشیں بھی شروع کر چکے تھے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ ایک انسان جنات کے ملکہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ ان کے قبضے اور طاقت کو ختم کر سکتا ہے۔ ان سازشوں کا آغاز ایک دن محل کے اندرونی حصے سے ہوا۔ مقامی جنات جو اپنی حکومت کی بالادستی پہ یقین رکھتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک نیا منصوبہ تھا، ایک ایسا منصوبہ جس کے ذریعے وہ مجھ کو تخت سے بے دخل کر سکیں۔ میں نے ان سازشوں کو آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کیا۔ میں نہ صرف خود کی طاقت پر بھروسہ کر رہی تھی، بلکہ میں نے اپنی ذہانت کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے جنات کے درمیان چھپے ہوئے رازوں کو دریافت کرنا شروع کیا، اور اسی دوران اپنے آپ کو ان سازشوں سے بچانے کے لیے نئی حکمت عملیوں پر عمل کرنے لگی۔ میں اب صرف ایک طاقتور ملکہ نہیں، بلکہ ایک ذہین اور چالاک حکمران بھی بن چکی تھی۔ میں نے ان سازشوں کے خلاف اپنے قدموں کو مضبوط کیا اور اندرونی محل کی سیاست میں اپنی جگہ بنائی۔ مجھے احساس ہوا کہ جنات کی دنیا میں ہر چیز آسان نہیں تھی، اور مجھے اپنی حکمت، طاقت اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اس خطرے کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن یہ محض آغاز تھا، اصل دشمنی کا آغاز ابھی باقی تھا۔